السلام علیکم ممبرس، ہوپ سو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی خاص مدد اور عنایت سے میں آج دوسری مرتبہ قرب قیامت کی 3 بڑی نشانیوں یعنی سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور فتنہ دجال، ان 3 بڑی نشانیوں پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ کچھ مصروفیت کی بنا پر جمعہ کو اس موضوع پر گفتگو نہیں ہو سکی، تاہم ان 3 بڑی نشانیوں کے حوالے سے کما حق ہو ریسرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذرائع کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کے بعد میں نے اس حوالے سے جو نشانیاں آئی ہیں ان کو 20 نکات میں تقسیم کیا ہے۔ اٹ مینس کہ وی کین ڈسکس دیز 3 ہیوج سائنز آف قیامہ انٹو 20 ڈفرینٹ پوائنٹس۔ اب یہ وہ 3 بڑی نشانیاں ہیں کہ جن کے حوالے سے ایک عام مسلمان کافی حد تک کنفیوژنس کا شکار رہتا ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ چونکہ علم محدود ہوتا ہے تو وہ کچھ نشانیوں کو لے لیتے ہیں اور پھر اس پر سوشل میڈیا پر آئے روز ایسی بحثیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ لا حاصل ہوتی ہیں، جن کا کوئی اصل مقصد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی نے سن لیا کہ 10 محرم کو قیامت ہوگی، اور 10 محرم بھی وہ کہ جب جمعہ کے دن آئے گا، تو جب بھی جمعہ کے دن 10 محرم آنا ہوتا ہے تو پہلے سے اس پر ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی اب قیامت آنے والی ہے۔ حالانکہ پچھلے کئی سالوں میں، ریسنٹ ایئرز میں بھی 10 محرم یوم عاشورہ جمعہ کے دن آ چکا ہے، تو قیامت تو واقعہ نہیں ہوئی۔ ابھی کچھ ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ 2023 میں دوبارہ جمعہ کو یوم عاشورہ آئے گا، تو لہٰذا لوگ اب اس پر بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر ابھی پچھلے دنوں ایک سائنٹسٹ کے حوالے سے بھی بحث چل رہی تھی کہ سورج گرہن ہوگا تو وہ کہتا کہ یہ اینڈ ہوگا اس دنیا کا، اس زمین کا اور اس کائنات کا۔ تو چونکہ کنفیوژنز رہتی ہیں تو اس لیے ضرورت تھی کہ ایک تو مکمل طور پر اس پر ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے اور ڈیٹا بھی ان بائسڈ ہو، یعنی کہ کسی فرقے کی طرف اس کا جھکاؤ بھی نہ ہو، اور پھر ذرائع بھی مکمل طور پر مستند ہوں۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنے کے بعد اب میں اس نہایت ہی سینسٹیو موضوع پر گفتگو آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ اپنی پچھلی گفتگو میں نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ احادیث شیئر کی تھیں کہ جن میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی بڑی نشانیوں کے آنے کے حوالے سے زمانے کا تعین کیا تھا، ہمیں رہنمائی دی تھی۔ ان احادیث کے جو اوریجنل ٹیکسٹس ہیں عربک میں، وہ کچھ یوں ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقوم الساعۃ حتیٰ تقوم عشرۃ الآیات بعد المئتین۔ میں نے چاہا اس کو میں ریوائز کروا دوں۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان کثرت سے آئے ہیں سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں، صحاح ستہ اور دیگر صحاح ستہ کی کتب احادیث میں، کہ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قیامت اس وقت تک وقوع پذیر ہو ہی نہیں سکتی، روز محشر برپا ہی نہیں ہوگا اور قیامت کا وقت آئے گا ہی نہیں اس وقت تک کہ جب تک 10 بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ عشرۃ الآیات، 10 بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ اور قربان جائیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ہمارے آقا نے ہمیں رہنمائی دی ایک قدم بڑھ کر۔ فرمایا کہ وہ 10 بڑی نشانیاں کب وقوع پذیر ہوں گی؟ کسی بھی 1000ویں سال کے 200 سالوں کے بعد، بعد المئتین، 2 صدیوں کے بعد۔ یعنی حضور علیہ السلام نے سینچریز کو اسپیسیفائی کر دیا، صدیوں کے حوالے سے بات کا تعین کر دیا زمانے کا، لیکن 1000واں سال وہ جنرل چھوڑ دیا۔ اب وہ کوئی سا بھی 1000واں سلسلہ ہو سکتا ہے۔ تو جیسا کہ اس وقت ہم سن ہجری کے مطابق 1441 میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ جو دوسرا 1000واں سلسلہ ہے جس میں ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، یہ 2000 کی طرف ہم جا رہے ہیں سن ہجری کے مطابق۔ تو اس دوسرے 1000ویں سلسلے کی پہلی 2 صدیاں گزر چکی ہیں، ہم 1441 میں، 1200 سن کے بعد 241 سال مزید گزر گئے ہیں، ابھی تک ایسی کوئی بڑی نشانی ظاہر نہیں ہوئی۔ تو اٹ مینس کہ یہ اگر ظاہر ہونی بھی ہوئی 10 بڑی نشانیاں، تو یہ 2000 کے بعد آنے والے جو 200 سال ہوں گے ان میں ان کا امکان پایا جاتا ہے کہ یہ نشانیاں ظاہر ہوں۔ اب اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نہایت ہی باکمال
فرمان ہے جو کہ ہمیں سن ہجری اور سال کا ایگزیکٹ تعین بھی کرتا ہے. یعنی پچھلی گفتگو میں جو میں نے احادیث شیئر کی تھیں اس میں تو حضور علیہ السلام نے رہنمائی دے دی ہمیں سینچری کے حوالے سے کہ کس صدی کے بعد نشانیاں ظاہر ہوں گی، دوسری صدی کے بعد، 200 سالوں کے بعد، بعد المئتین. اب یہاں پر نہایت ہی دلچسپ اور انفارمیٹیو پوائنٹ ہم سب کے لیے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں سال کا بھی تعین کر دیا ہوا ہے کہ کس سال وہ 10 بڑی نشانیاں ان کا ظہور شروع ہوگا. تو اس ضمن میں پہلے آپ کو ریفرنس کوٹ کر دوں کیونکہ یہ بات نہایت ہی حساس ہے اور نہایت ہی اہم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امام ابو نعیم بن حماد ہیں، حدیث کے محدث ہیں اور نہایت ہی ماہر ہیں علم حدیث میں، اور آپ سیدنا امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور دیگر ائمہ حدیث جو اکابر ہوئے ہیں حدیث کے شعبہ میں، ان کے بھی استاد رہے ہیں، ٹیچر رہے ہیں، شیخ رہے ہیں. یہ ہے ان کی اسناد آپ سمجھ، اوتھینٹسٹی ہے ان کی، حدیث کی شعبے میں ان کی کمانڈ ہے. تو امام ابو نعیم بن حماد جو ہیں یہ اپنی کتاب الفتن میں حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں. اس کی جلد 1 ہے اور حدیث کا نمبر ہے ہمارے پاس 962، 962. اور اسی روایت کو ایک اور کتاب میں بھی دیکھا گیا اور وہ سیدنا امام جلال الدین سیوطی کی کتاب الحاوی للفتاوی ہے. اس کی جلد 2 ہے اور اس کا پیج 139 ہے، 139. روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے وضاحت فرما دی اور ایگزیکٹ سال کا تعین بھی فرما دیا. اور یہ جو میں نے آپ کو ریفرنس دیا، اس روایت کے مطابق حضور علیہ السلام نے جس سال کا تعین فرمایا ہے وہ سال ہے 204. یہ نہایت ہی اہم بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں سال کا بھی تعین کر دیا. 204 وہ سال ہوگا کہ جب قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. یہاں تک 1000واں سال ابھی تک کلیئر نہیں ہوا کیونکہ وہ اگر ایگزیکٹ بتا دیا جائے تو قرآن پاک کی نفی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت نے اس کا تعین نہیں کرنے دیا. حضور علیہ السلام ہمیں وہی رہنمائی دیں گے جو اللہ رب العزت کی جس میں منشا ہوگی، جس میں چاہت ہوگی. تو اگر ایگزیکٹ 1000واں سال بھی بتا دیا جاتا تو اس کا گمان تھا کہ امت جو ہے حضور علیہ السلام کی وہ ریلیکس ہو جائے گی، انہیں پتہ ہوگا کہ اب تک ظاہر ہی نہیں ہونی. تو اس لیے 1000واں سلسلہ وہ تعین نہیں ہے اس کا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. دوسرا 1000واں سلسلہ تو گزر گیا، اس کی پہلے 200 سال. اب اگلا 1000واں سلسلہ بھی ہو سکتا ہے 2000 سے 3000 تک کے درمیان، اس سے اگلا بھی ہو سکتا ہے، اللہ و رسولہ عالم. تو اب آگے چلیے، جو 3 بڑی نشانیاں ہیں، یہ تو 10 نشانیوں کے حوالے سے میں نے آپ کو ٹائم کا بتا دیا. اب 3 بڑی نشانیوں کے حوالے سے پرٹیکولر گفتگو کرتے ہیں کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور فتنہ دجال. یہ 3 جو بڑی نشانیاں ہیں ان کے آغاز کیسے ہوگا، اور اس کی کوئی پہچان بھی ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے، ہم اپنے ارد گرد کے حالات و واقعات کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیں کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت آ گیا ہے. کیونکہ اس کے حوالے سے بھی کافی کنفیوژنس پائی جاتی ہیں. بعض احباب ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، اب بس کچھ سالوں میں ان کا ظہور ہونے والا ہے، جو بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں. تو آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں. مختلف احادیث مبارکہ ہیں، یہ بھی ہنڈریڈز کی تعداد میں پائی جاتی ہیں. یہ صحاح ستہ میں بھی ہیں اور دیگر کتب میں بھی ہیں، یعنی امام بخاری سے لے کر امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، امام نسائی تک، اور پھر دیگر جو ائمہ حدیث ہیں اس میں امام بہقی کی کتاب شعب الایمان ہو، امام دیلمی کی کتاب مسند الفردوس ہو، امام ابن حجر اسقلانی کی شرح بخاری ہو، امام زرقانی ہو، اعلیٰ حضرت قیاس، جتنے بھی ائمہ حدیث ہیں تمام نے اس کو کثرت سے روایت کیا. تو میں آپ کو اس کا اب تمام احادیث مبارکہ کا ایک سمری آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. تو سب سے پہلا پوائنٹ جو 3 بڑی نشانیوں کے حوالے سے ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمین پر 3 بڑے زلزلے آئیں گے. ایک زلزلہ مشرق میں آئے گا، ایک مغرب میں آئے گا، اور ایک زلزلہ سرزمین عرب میں آئے گا. سیدنا امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فتنہ دجال، یہ 3 بڑی نشانیوں کو میں پرٹیکولرلی بیان کر رہا ہوں کہ ان کے وقت کا آغاز کیسے ہوگا. پہلی پہچان کہ 3 بڑے زلزلے آئیں گے. آئی ریپیٹ، ایسٹ میں، ویسٹ میں اور عرب میں، جبکہ ابھی تک ہمیں وہ 3 بڑے زلزلے محسوس نہیں ہوئے. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ اتنے شدید زلزلے ہوں گے کہ زمین دھستی چلی جائے گی. تو یہ پہلی پہچان ہے. اس کے بعد آئیے پوائنٹ نمبر 2 کی طرف.
کچھ اس طرح ہوگا کہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوگا. دیٹ از دا سیکنڈ پوائنٹ. اور تھرڈ پوائنٹ ہے کہ پھر ایسا بھی رمضان المبارک ہوگا کہ جس کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن تو ہو گیا. یہ دوسرا پوائنٹ. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اسی رمضان میں پھر 2 بار چاند گرہن بھی ہوگا. یعنی ایک ہی مہینہ ہے رمضان المبارک کا کہ جس کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہو گیا، اور پھر بقیہ رمضان کی تاریخوں میں اسی مہینے میں 2 بار چاند گرہن بھی ہوگا، جیسا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا. تو یہ 3 پوائنٹس ہو گئے. اب فورتھ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی جو اعلان بیعت ہے اور آپ کا جو خلافت کا قائم کرنا ہے، اس کی پہچان کیا ہوگی. فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ حج کا دور ہوگا، اور دوران حج منا کے مقام پر عرب کے 2 بڑے قبائل، ان میں شدید لڑائی ہوگی، شدید ان کے درمیان مقاتلہ ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی. اور اس وقت اسی حج میں سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے اعلان کا زمانہ آ جائے گا. تو یہ ہے فورتھ پوائنٹ کہ منا کے مقام پر شدید لڑائی ہوگی عرب کے 2 بڑے قبائل میں. تو ابھی تک آپ کے سامنے ایسا کوئی ایونٹ وقوع پذیر نہیں ہوا کہ حج کے دوران اس طرح کی لڑائی سامنے آئی ہو. پھر ففتھ پوائنٹ بھی ضمن میں آتا ہے کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی قربت کا زمانہ جب آئے گا، بالکل قریب آ جائے گا زمانہ، تو ایک لشکر ہوگا کفار کی جانب سے جو مکہ اور مدینہ کی طرف پیش قدمی کرے گا حملے کی نیت سے. ملعون طبقہ وہ حملے کی نیت سے آئے گا، اور البیدہ کے مقام پر، جو روایات میں مقام آتا ہے البیدہ، الف لام با یا دال الف عین، البیدہ، اس مقام پر وہ لشکر زمیں بوس ہو جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، اور اللہ رب العزت کی خاص قدرت کے ساتھ وہ لشکر زمیں بوس ہو جائے گا. دس از دا ففتھ پوائنٹ. اب اس کے بعد آگے بڑھیے، چھٹا پوائنٹ پر آتے ہیں ہم، کہ جب یہ 2 خاص نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی کہ ایک لشکر آئے گا اور وہ زمیں بوس ہو جائے گا البیدہ کے مقام پر، پھر حج کے دوران منا کے مقام پر جب عرب کے 2 بڑے قبائل کے درمیان شدید مقاتلہ ہوگا، لڑائی ہوگی، تو اسی حج کے دوران سیدنا امام مہدی علیہ السلام اپنے مہدی ہونے کا اور اپنی خلافت کا اور اپنی بیعت کا اعلان فرمائیں گے. دس از دا سکستھ پوائنٹ. اور اس وقت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی عمر مبارکہ 40 ایئرز ہوگی، 40 برس کی عمر. یہاں پر روایات میں، کچھ روایات میں 30 بھی آتا ہے، کچھ میں 35 بھی، کچھ میں 40 بھی، لیکن جو معتمد روایات ہیں قابل اعتبار وہ 40 سال کی حوالے سے ہیں. تو 40 سال آپ کی عمر مبارکہ ہوگی. سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے جو روایات آتی ہیں، اب اس کو میں 6 پوائنٹ میں لے رہا ہوں. تو آپ کا اسم گرامی ہوگا محمد. قربان جائیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنی بار بھی کہ حضور علیہ السلام نے دیکھی ہماری رہنمائی کے لیے کس قدر ہمیں شرح و بسط کے ساتھ وضاحت فرمائی ہے. فرمایا کہ مہدی کا نام، اصل جو ان کا اسم گرامی ہے وہ محمد ہوگا، اور آپ کے چونکہ والد ماجد کا نام عبداللہ ہوگا تو کنیتاً آپ کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. اور آپ کے والد کی 1 سے زائد شادیاں ہوں گی، اور دوسری والدہ سے، یعنی آپ کی اپنی والدہ سے نہیں، دوسری والدہ سے آپ کے ایک اور بھائی ہوں گے جن کا نام ہاشمی ہوگا، ہاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سیدنا امام مہدی علیہ السلام نجیب الطرفین سید ہوں گے. نجیب الطرفین سید وہ ہوتے ہیں کہ جو والد کی طرف سے اور والدہ دونوں کی طرف سے حسنی بھی ہوں اور حسینی بھی ہوں. تو سیدنا امام مہدی علیہ السلام اپنے والد کی طرف سے حسینی ہوں گے، یعنی والد کی طرف سے شجرہ نسب سیدنا امام حسین علیہ السلام تک جا ملے گا، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسنی ہوں گے، یعنی سلسلہ نسب سیدنا امام حسن علیہ السلام تک جا ملے گا. اس کے علاوہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے بالوں کے حوالے سے جو روایات ہیں، آپ کے بالوں کا رنگ سیاہ ہوگا، بلیک ہوگا، جبکہ آپ کے چہرے کا رنگ کمپلیٹلی سفید ہوگا، وائٹ ہوگا. اور آپ کے دانتوں کے حوالے سے آیا کہ جب آپ بولنا چاہیں گے، یعنی آپ کچھ الفاظ صادر فرمائیں گے اور بولیں گے تو یوں لگے گا جیسے دانتوں سے نور جھلک رہا ہے. یہ آپ کی پہچان ہے. پھر مزید پہچان یہ آئی کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی آنکھیں اس طرح ہوں گی کہ سرما لگائے بغیر ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے سرما لگایا ہوا ہے. مزید یہ روایات آئیں کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام امامہ پہنیں گے. تو یہ مختلف آپ کی پہچان کے حوالے سے روایات آئی ہیں کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ مبارک کچھ اس طرح ہوگا. تو مزید آگے چلیے، یہ تو 6 پوائنٹ ہو گیا
کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے اعلان مہدیت کا جب وقت آئے گا تو آپ کی پہچان کچھ ہی ہوگی، یہ آپ کی شخصیت کے اوصاف ہیں۔ اب نیکسٹ 7 پوائنٹ کی طرف آئیے۔ جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام اپنی بیعت کا اعلان فرما دیں گے اور اپنی مہدی ہونے کا اعلان فرما دیں گے تو عین اس وقت چونکہ منا کے مقام پر حج کا دور ہوگا، تو منا میں چونکہ لڑائی ہو رہی ہوگی اور سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا اپنا تعلق بھی عرب سے ہوگا۔ یہ روایات میں آتا ہے کہ آپ عربی ہوں گے لیکن آپ کی جسامت عجمی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی شخصیت عرب اور عجم دونوں کو شامل کرے گی اور بین الاقوامی شخصیت کے آپ حامل ہوں گے، کیونکہ آپ نے جو خلافت قائم کرنی ہے وہ بھی بین الاقوامی ہے، انٹرنیشنل ہے۔ تو نیکسٹ 7 پوائنٹ یہ ہے کہ منا کے مقام پر جو لڑائی ہوگی تو وہاں سے جو لوگ بچ جائیں گے تو وہ بھی ہدایت کے لیے سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کو قبول کر لیں گے ایٹ دا فرسٹ انسٹنس، یعنی پہلے مراحل میں وہ لوگ آ جائیں گے۔ اور پھر مزید یہ کہ سیریا یعنی شام سے شعیب بن صالح، قربان جائیے ایک بار پھر اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دیکھیے نام تک ہمیں بتا دیے کہ شام سے شعیب بن صالح اپنا قافلہ لے کر آئے گا، لشکر لے کر آئے گا سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے اعلان کے لیے۔ اور پھر آپ کی چونکہ والد کی طرف سے اور ازواج بھی ہیں، تو دوسری والدہ سے جو آپ کے بھائی ہیں ہاشمی، جن کا ذکر میں نے پہلے کیا، وہ بھی اپنا قافلہ لے کر شام سے آ جائیں گے، اور یوں اس طرح سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کو لوگ قبول کر لیں گے۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام سب سے پہلے، اب نیکسٹ پوائنٹ ہے 8، سب سے پہلے سرزمین عرب پر اپنی خلافت قائم کر لیں گے، اور یوں عرب پینسولا وہاں پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی خلافت قائم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے مرحلے میں یہ ہوگا۔ پھر آگے چلیے پوائنٹ نمبر 9 کی طرف۔ عرب میں خلافت قائم کرنے کے بعد اور عرب میں جو باطل رسومات آ چکی ہوں گی، جس کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے کہ وہاں پر مندر بننے شروع ہو گئے ہیں، وہاں پر بت پرستی دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے، اور عربوں کو دوبارہ سے زمانہ جاہلیت کی طرف جان بوجھ کر لے جایا جا رہا ہے بائی پلان اینڈ بائی پروپیگنڈا۔ تو اب اس تمام خرافات کو ختم کرنے کے بعد اور عرب میں ایک باکمال خلافت کا نظام قائم کرنے کے بعد سیدنا امام مہدی علیہ السلام شام کی طرف ارادہ فرمائیں گے جہاد کا، کیونکہ شام میں بھی کافی بگاڑ ہوگا۔ اور اس کی وجہ کچھ یوں بھی ہے کہ جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام عرب میں خلافت قائم فرمائیں گے تو شام میں یہودی طبقہ جو ہے شام اور عراق کی طرف وہ کافی زیادہ پینیٹریٹ کر رہا ہوگا، تو آپ شام کی طرف جائیں گے۔ اور پھر قربان جائیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ پھر نام بتایا حضور علیہ السلام نے کہ شام میں اس وقت یزید کی نسل میں ایک شخص ہوگا سفیانی ملعون، سفیانی اس کا نام ہوگا، وہ ارادہ کرے گا مکہ اور مدینہ پر حملے کی نیت سے۔ تو سیدنا امام مہدی علیہ السلام کو جب خبر ہو جائے گی کہ سفیانی ایک شخص ہے جس کا تعلق یزید کی اولاد سے ہے وہ، تو آپ پھر شام کی طرف جائیں گے اور اس کے ساتھ مقاتلہ کریں گے، جہاد کریں گے۔ یہاں پر آپ شاید سوچ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کہ یہ بھی بتا دیا تھا کہ یزید کی نسل سے ہوگا۔ جی ہاں، روایات جب ہم دیکھتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک بتا دیا تھا کہ میرے حسین کا قتل معاویہ کا بیٹا یزید کرے گا، حضرت معاویہ کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ، یزید ملعون کرے گا۔ یہاں تک بھی روایات حضور علیہ السلام سے حوالے سے ملتی ہیں کہ حضور نے یزید کا ذکر بھی کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر تو یزید کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، حضور علیہ السلام نے وضاحت فرما دی، کیٹیگوریکلی فرما دی کہ یزید کی اولاد میں سے ہوگا بدبخت سفیانی، اور وہ مکہ اور مدینہ پر حملے کا ارادہ کرے گا، تو سیدنا امام مہدی علیہ السلام اس کا بھی خاتمہ فرمائیں گے۔ نیکسٹ 10 پوائنٹ ہے کہ پھر سیریا میں یہ بگاڑ اور خرابی ختم کرنے کے بعد سیدنا امام مہدی علیہ السلام قسطنطینیہ کی طرف جائیں گے، کانسٹینٹینوپل کی طرف، جس کا اس وقت نیو نیم ہے استنبول۔ تو اٹ مینس کہ ٹرکی میں بھی اس وقت بگاڑ آ چکا ہوگا، اور ترک بھی وہ ترک نہیں ہوں گے جو آج ہیں، یعنی اسلامی حکومت وہاں پر قائم نہیں ہوگی، اور پھر سے وہ دیار کفر بن جائے گا۔ اس لیے آپ قسطنطینیہ میں جائیں گے، جہاد فرمائیں گے، اور جب آپ قسطنطینیہ کا جہاد فرمائیں گے تو ساتھ ہی روم ہے، یہ نیکسٹ پوائنٹ ہے 11، ساتھ ہی چونکہ روم ہے وہاں پہ کرسچن امپائر ہوگی اس وقت، جیسا کہ آج بھی ہے، ویٹیکن سٹی ہے، روم ہے، آپ وہاں بھی جہاد فرمائیں گے اور روم بھی فتح کر لیں گے، ٹرکی بھی فتح کر لیں گے اور روم بھی فتح کر لیں گے۔ آپ خود یعنی بذات خود وہاں پر تشریف فرما ہوں گے قسطنطینیہ میں اور روم میں، وہاں پر جہاد لڑیں گے پرسنلی۔ اور آپ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے 12th ون
کہ ایک لشکر آپ بھیجیں گے سرزمین سندھ اور ہند کی طرف۔ اس میں جو روایات آتی ہیں وہ ہے الی السندھ والہند، جو حضور علیہ السلام کے حوالے سے سنن نسائی صحاح ستہ کی کتاب ہے اور دیگر بھی ہیں۔ اس حوالے سے جو مجھے روایات ملی اس میں حضور علیہ السلام نے 2 جگہوں کا فرمایا، الی السندھ والہند، کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام جب خود ٹرکی اور روم کے جہاد میں مصروف ہوں گے پرسنلی، تو آپ کو خبر ملے گی کہ سندھ اور ہند کی سرزمین پر بڑا بگاڑ آ چکا ہے، تو آپ اپنا ایک لشکر سرزمین سندھ اور ہند کی طرف بھیجیں گے۔ اب یہاں پر ایک روایت جو میں شیئر کرنا چاہوں گا نہایت ہی دلچسپ ہے۔ سنن نسائی میں یہ روایت 3 مقام پر آتی ہے۔ حدیث کا نمبر 3173، 3174 اور 3175 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوۃ الہند فإن أدركتها انفق فيها نفسی ومالی۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ غزوہ ہند ہوگا، اور اگر میں اس غزوہ کو پالوں، حضور نے اپنی ذات کے حوالے سے فرمایا کہ اگر میں اس غزوہ کو پالوں تو میں اس غزوہ میں اپنی جان اور اپنی مال سب کی قربانی پیش کر دوں گا، اور اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا تو میں افضل الشہداء، تمام شہداء میں سب سے افضل قرار پاؤں گا، اور اگر میں اس جنگ میں غازی بن کر لوٹا تو میں دوزخ کی آگ سے، جہنم کی آگ سے نجات پانے والا اور نجات دینے والا قرار پاؤں گا۔ یہ غزوہ ہند کی اہمیت حضور علیہ السلام نے اجاگر فرمائی۔ اس ضمن میں اور بھی روایات آتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 لشکر میری امت میں اللہ رب العزت نے ایسے ہیں کہ جن پر سے دوزخ کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے اور ان پر جنت کی بشارت دے دی گئی۔ 2 لشکر ایسے ہیں، ایک لشکر وہ جو غزوہ ہند لڑے گا، اور دوسرا لشکر وہ جو میرے بیٹے امام مہدی کی قیادت میں قسطنطینیہ اور روم فتح کرے گا۔ یعنی ایٹ اے ٹائم وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ ایک ہی وقت میں 2 بڑے جہاد لڑے جا رہے ہوں گے دنیا کے 2 بڑے ریجنز میں۔ چونکہ ٹرکی اور روم یہ یورپ کی سائڈ بن جاتی ہے، تو یورپ میں بھی اسلام کی سربلندی کی جہاد لڑا جا رہا ہوگا، اور دوسری سائڈ پہ آپ کے سب کانٹیننٹ میں یعنی ایشیا میں بھی ہند اور سندھ کا ذکر چونکہ آ گیا۔ اور یہاں پر دیکھیے بڑے ٹیکنیکل انداز میں حضور علیہ السلام نے صرف ہند کا ذکر نہیں فرمایا، حالانکہ زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس خطے کا نام ہند تھا، اس کو سرزمین ہند کہتے تھے، مگر آقا علیہ السلام نے 2 مقامات الگ الگ فرمائے۔ سندھ کا ذکر اسپیسیفکلی فرمایا، اٹ مینس کہ اشارہ پاکستان کی طرف ہے۔ حضور علیہ السلام اس دور میں بھی جانتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو ہند ایک سٹیٹ نہیں ہوگا، یہاں پر 2 سٹیٹس ہوں گی، بڑی سٹیٹس، ایک پاکستان کی سٹیٹ ہوگی اور ایک ہندوستان کی سٹیٹ ہوگی۔ اس لیے سرزمین سندھ کا ذکر الگ فرما کے حضور علیہ السلام نے پاکستان کا اشارہ بھی دیا اور ہندوستان کا اشارہ بھی دیا۔ اور حالات ہمارے سامنے ہیں، ہم کس ڈگر کی طرف چل پڑے ہیں اور کس طرح ظلم، ناانصافی، بربریت کا دور دورہ ہے۔ تو پاکستان بھی اسی سمت میں جا رہا ہے کہ جب یہاں پر بھی لشکر بھیجے جائیں گے، اور پھر روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ سرزمین سندھ اور ہند کے جو حکمران ہوں گے ان کو پابند سلاسل کیا جائے گا، زنجیروں میں جکڑ کر ان کو سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے پاس لے جایا جائے گا۔ کب لے جایا جائے گا؟ اب وہ میں آپ کو نیکسٹ پوائنٹ کی طرف ہم جاتے ہیں، 13 پوائنٹ کی طرف، کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا لشکر سندھ اور ہند فتح کرنے کے بعد چائنا بھی فتح کرے گا، قربان جائیے، چائنا بھی فتح ہوگا۔ اور دوسری طرف سیدنا امام مہدی علیہ السلام ٹرکی اور روم فتح کرنے کے بعد پھر آپ ڈائریکٹلی پیلسٹائن جو آج کا ہے القدس، بیت المقدس، وہ فتح کریں گے۔ اور جب بیت المقدس فتح کر لیں گے تو ادھر اس خطے سے ہند، سندھ اور چائنا کے جو حکمران ہوں گے، عیاش حکمران، کفار حکمران جو دین اسلام سے بالکل صریح گمراہی کا شکار ہوں گے اور خلاف ورزی کرتے ہوں گے، ایسے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر القدس لے جایا جائے گا سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے پاس سزا کے لیے۔ اور یہ 13 پوائنٹ ہے کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام پھر القدس فتح کرنے کے بعد اپنی خلافت کا کیپٹل القدس کو ڈکلیئر کر دیں گے۔ یعنی 13 پوائنٹ تک اب بات یہاں تک آ چکی ہے کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی جو خلافت ہے وہ پھیلتے پھیلتے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ 3 بڑے خطوں تک جا چکی ہے۔ ایک عرب کا خطہ، دوسرا یورپ کا خطہ ٹرکی جس میں شامل ہے، روم شامل ہے، پیلسٹائن القدس شامل ہے، اور ادھر آپ کا ایسٹرن سائڈ سے آپ کا ایشین، ساؤتھ ایشین سائڈ شامل ہے جس میں چائنا بھی ہے، انڈیا بھی ہے اور پاکستان بھی ہے، یہ بھی فتح ہو چکا ہوگا اور یہ بھی خلافت اسلامیہ کا حصہ بن جائے گا۔ اسی حوالے سے حضور علیہ السلام کی روایات یہاں بھی ملتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے سیدنا امام مہدی علیہ السلام کو لقب دیا کہ وہ خلیفۃ اللہ علی الارض ہوں گے،
یعنی زمین پر اللہ کے خلیفہ ہوں گے، پوری زمین پر اللہ کے خلیفہ ہوں گے، تو ان کی خلافت عالمی خلافت ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو اینٹائی اسلامک فورسز ہیں، عالم اسلام کے خلاف جو قوتیں لڑ رہی ہیں، وہ جو عالمی خلافت کا کانسیپٹ ہے اسلام میں، جو سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ہے، وہ اس کا کاؤنٹر کیے ہوئے ہیں اس وقت۔ جو یو این او انہوں نے قائم کیا پچھلی سینچری میں، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، یہ کیا ہے؟ یہ انٹرنیشنل گورننس کا ایک کانسیپٹ ہے، جس کی جنرل اسمبلی ہوتی ہے، جس میں دنیا کے کثیر ممالک کے حکمران شریک ہوتے ہیں، ان کے نمائندے اور ریاست کے ریپرزنٹیٹیو شریک ہوتے ہیں، اور وہاں آ کر وہ اپنی ریاست کا موقف پیش کرتے ہیں۔ یعنی تمام قوموں کو وہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور یہ پلیٹ فارم اسلامک پلیٹ فارم نہیں ہے۔ اگر اسلامک پلیٹ فارم ہوتا تو کبھی بھی کشمیر پر اس طرح ظلم نہ ہوتا، سیریا تباہ نہ ہوتا، عراق تباہ نہ ہوتا، فلسطین میں القدس میں یہ حال نہ ہوتا کہ بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں مسلمان آزادانہ عبادت ادا نہیں کر سکتے، یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تو یہ پلیٹ فارم عالم اسلام کی مخالف قوتوں کی جانب سے پرووائڈ کیا گیا۔ وہ ہمارے اسلام کو جانتے ہیں، بدقسمتی سے ہم اپنے اسلام کو صحیح طرح نہیں جانتے، ہمارے پاس یہ معلومات نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم ورکنگ نہیں کرتے۔ اور عالم اسلام کے خلاف جو لڑنے والی قوتیں ہیں، ان کے پاس نالج بھی ہے، ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں، ان کے پاس علم بھی ہے، اور ان کے پاس ول بھی ہے، ارادہ بھی ہے، وہ لڑ رہے ہیں اور وہ مسلسل برسرے پیکار ہیں۔ تو ہمیں بھی اس حوالے سے سوچنا ہوگا۔ تو سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی خلافت جب اس طریقے سے پھیل جائے گی، تو اب عین دوسری جانب، یہ 14 پوائنٹ کی طرف جا رہا ہوں، روایات میں آتا ہے کہ شام اور عراق کے درمیان ایک مقام ہوگا اصفہان۔ اصفہان نامی مقام پر دجال نامی ایک شخص وہ اپنی نبوت کا اعلان کر دے گا، اور اپنے دجال ہونے کا اعلان کر دے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دجال کے حوالے سے بتا دوں کہ یہ عربک کا ورڈ ہے، عربی میں دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے دھوکہ، فریب اور فراڈ۔ اب آج یہ دور شروع ہو چکا ہے اسی طرف، کہ جب دجل اور فریب سے کام لیا جا رہا ہے، دھوکے سے کام لیا جا رہا ہے، پوری دنیا کو کرونا وائرس کی طرف لگا کر۔ اسرائیل کیا کر رہا ہے ہم سب کو پتہ ہے، وہ بیت المقدس مسجد اقصی کو ٹیک اوور کرنا چاہتا ہے، وہ فلسطین کے دیگر علاقوں کو ٹیک اوور کرنا چاہتا ہے۔ وہ تو خوش قسمتی کہ کرونا وائرس ان کے لیے جو ان کا ایک اسٹریٹجیکل ایک ویپن تھا، وہ انہی کے خلاف کام کر گیا، کہ امریکن اکانومی چونکہ نیچے آ گئی، تو امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اپ ٹل دا نیکسٹ الیکشنز، جو کہ نومبر میں ایکسپیکٹڈ ہیں۔ تو امریکن الیکشنز کی وجہ سے امریکہ پیچھے ہٹا، اور اسرائیل نے 1 جولائی کا تعین کیا ہوا تھا کہ یہ ان کی مقدس تاریخ ہے، کہ جس میں وہ فلسطین کے دیگر علاقوں پر بھی اس کی انیکسیشن کر لیں گے، اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیں گے بزور طاقت۔ وہ ایسا نہیں کر سکے اور پیچھے ہٹ گئے۔ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے مسلمانوں کا، اس میں ان کی تھوڑی سی نااہلی ہے، اور ان کی لیک آف پاور ہے، کہ وہ اس وقت اپنا توجہ امریکہ جو وہ الیکشنز کی طرف دے رہا ہے، انہوں نے اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا، اور اسرائیل بھی اس سے تھوڑا بیک فٹ پہ آ گیا۔ لیکن اب اس میں کوئی بعید نہیں کہ وہ 1-2 سال کے بعد اس پلان پر پھر عمل کریں گے، اور فلسطین کے دیگر علاقوں کو فتح کرنے کی طرف جائیں گے۔ یہ دجل ہے کہ پوری دنیا کو دجل اور فریب میں گھسا کر، الجھا کر، وہ خود اپنی کیا کاروائیاں کر رہے ہیں، تاکہ مسلمان جو امت ہے وہ کبھی اس طرف سوچ ہی نہ سکے، وہ الجھی رہے ہمیشہ، اور جو ان کو سمجھانے کی کوشش کرے، لوگ اسی کو دیوانہ سمجھیں، وہ سمجھیں کہ یہ کیسی دیوانوں والی باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ دجل سے نکلا ہے، دجال اس کا نام ہوگا۔ یہ پہلے نبوت کا اعلان کرے گا، پھر یہ خدائی کا اعلان کر دے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس دور میں حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ایک کافر تھا، اس کا نام تھا عبد العزیٰ۔ یہ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ عبد العزیٰ نامی شخص تھا زمانہ مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کی طرف فرمایا منسوب کر کے، عبد العزیٰ جیسی شخصیت کامل ہوگا، اس جیسی شکل ہوگی اس کی، اور اس جیسی جسامت ہوگی، بائیں آنکھ اس کی نہیں ہوگی، اور چہرہ اس کا سیاہ ہوگا، اور یہ اس کے حوالے سے نشانیاں ہیں۔ اس کے حوالے سے مزید یہ آیا ہے کہ دجال بہت طاقتور ہوگا، اور یہ ایک ایسی سواری پر سفر کیا کرے گا کہ ودن اے فیو منٹس یہ مشرق سے مغرب تک پہنچ جایا کرے گا۔ اور اس روایات میں جو ذکر آتا ہے اس کی سواری کے حوالے سے، وہ لفظ عربی میں آیا ہے حمارن۔ حمار عربی میں کہتے ہیں گدھے کو۔ تو بعض علماء نے جب ترجمہ کیا اس حدیث کا، تو انہوں نے گدھا ہی ترجمہ لیا، کہ گدھے پر بیٹھے گا اور دائیں مشرق سے مغرب پہنچ جائے گا۔ جبکہ دیکھا جائے تو اسی روایت میں حضور علیہ السلام نے آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ حمار تو اس کی سواری ہوگی، مگر اس کی سواری کے کانوں کے درمیان، دائیں اور بائیں کان کے درمیان 40
40 بالشتوں کا فاصلہ ہوگا۔ 40 بالشت کا مطلب، بالشت مینز ایک ہاتھ، اور ایک ہاتھ جو ہے وہ تقریباً 9 انچ کا ہوتا ہے، 9 انچ کا۔ تو جب آپ اس کو 40 کر لیں، یعنی ایک بالشت میں 9 انچ ہے، تو 40 بالشت، 9 کو 40 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ بن جاتا ہے راؤنڈ اباؤٹ 360۔ تو 360 کو جب آپ فٹ میں لے جائیں تو یہ بن جاتے ہیں 30 فٹ۔ تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ ایسا کون سا گدھا ہوگا کہ جس کے دائیں اور بائیں کان کے درمیان 30 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ 40 بالشت، ایک بالشت میں 9 انچ، 40 کو ضرب دے دیں تو 360 انچ بنتے ہیں۔ تو ایسا کون سا گدھا ہوگا؟ اٹ مینس کہ وہ اس زمانے کا کوئی جیٹ ہوگا، کوئی ایسا کرافٹ ہوگا کہ جو انتہائی جس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوگی، اور اس طرف سائنس اس طرف جا بھی رہی ہے، اس طرف ریسرچز بھی ہو رہی ہیں۔ تو وہ اتنی تیز رفتار سواری ہوگی دجال کی کہ وہ مشرق سے مغرب کا سفر جسٹ ود ان فیو منٹس کر لیا کرے گا، چند لمحات میں کر لیا کرے گا۔ مزید اس کے حوالے سے آیا کہ بہت طاقتور ہوگا، مگر اللہ رب العزت کی قدرت سے تو کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ تو دیٹس وائی یہ 3 جگہوں پر داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک مسجد اقصیٰ کے قریب نہیں آ سکے گا، پھر اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ 15 پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ مکہ اور مدینہ میں اس دور میں سیدنا امام مہدی علیہ السلام مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی، اس کے اطراف میں شہر کے حدود سرحد پر 7 فصیلیں قائم کر دیں گے۔ فصیل مینس والز، دیوار، اور وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کی ہر فصیل پر، ہر دیوار پر جو سرحد پر قائم کی جائے گی، اس پر اللہ رب العزت فرشتوں کی فوج تعینات کر دے گا، تو دجال کا داخلہ ممنوع ہوگا، نہ وہ مکہ میں آ سکے گا، نہ مدینہ میں، اور نہ ہی مسجد اقصیٰ میں داخل ہو سکے گا۔ اب نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ 16 پوائنٹ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ اب تیسری بڑی شخصیت جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ شام کا ایک شہر ہے ڈیمسکس، دمشق کی مسجد ہے، مسجد الاموی۔ قربان جائیے ایک بار پھر، اور جتنی بار بھی قربان جائیں کم ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ کس طرح وضاحت فرمائی۔ مسجد الاموی ہے، اور اس کے ایک مینار پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے عیسیٰ ہونے کا اعلان فرمائیں گے۔ یہ پہچان ہے آپ کی۔ اور آپ کے ساتھ ابتدا میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بالکل شروعات میں 12,000 کا لشکر ہوگا جو آپ کی بیعت کر لے گا۔ 12,000 میں 8,000 مرد ہوں گے اور 4,000 عورتیں ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آ جائیے، 17 پوائنٹ، کہ ادھر آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے عیسیٰ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام سیدنا امام مہدی علیہ السلام سے جا ملیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے 17، کہاں جا ملیں گے؟ کہ مسجد اقصیٰ کا مقام ہوگا القدس میں، اور نماز فجر کا وقت ہوگا، چونکہ یہ کیپٹل ہوگا نا خلافت مہدی علیہ السلام کا، عالمی خلافت کا۔ تو سیدنا امام مہدی علیہ السلام خود القدس کی مسجد اقصیٰ میں امامت فرمایا کریں گے۔ تو نماز فجر کا جب وقت ہوگا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائیں گے۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مصلی چھوڑ دیں گے امامت کا، کہ آپ تشریف لائیے اور امامت فرمائیے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس امت میں امامت کے حقدار آپ ہیں اور امام آپ ہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدنا امام مہدی علیہ السلام کو آگے کر کے آپ کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ تو یہ جواب ہے ان طبقات کو جو کہتے ہیں کہ نبوت ختم نہیں ہوئی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی نہیں بلکہ بحیثیت امتی حضور علیہ السلام کی امت میں تشریف لائیں گے قرب قیامت میں۔ تو یہ کوئی نئی نبوت کا اضافہ نہیں ہو گیا۔ جو نبوت کے خاتمے کو نہیں مانتے لوگ، وہ اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی تو تشریف لائیں گے، اگر وہ بحیثیت نبی تشریف لاتے تو وہ امامت کرتے۔ آپ تشریف تو لائیں گے مگر آپ کی حیثیت امتی کی ہوگی، اور امامت کی جو حیثیت ہے وہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہی ہوگی۔ اب یہاں پر 18 پوائنٹ ہے، تھرڈ لاسٹ پوائنٹ، کہ جب نماز ہو رہی ہوگی فجر کی، سیدنا امام مہدی علیہ السلام امام ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے مقتدی۔ تو دوران نماز روایات میں آتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رکوع کے بعد جب سمع اللہ لمن حمدہ فرمائیں گے امام مہدی، تو سمع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ آسمان کی طرف چہرہ مبارک کر کے سیدنا امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے قتل اللہ دجال و ازہر المؤمنین۔ آئی ریپیٹ، دوران نماز رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد سیدنا امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے آسمان کی طرف رخ کر کے اپنے چہرہ مبارک کا، فرمائیں گے کہ قتل اللہ دجال، کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو قتل کر دیا، وہ ازہر المؤمنین، اور مومنوں کو
کفار پر غلبہ عطا فرما دیا۔ جیسے ہی نماز ختم ہوگی، 19th پوائنٹ سیکنڈ لاسٹ ہے، کہ خبر آئے گی کہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں ہے نا، القدس میں، تو القدس کی سرحدوں پر دجال 40,000 یہودیوں کے ساتھ آ چکا ہے لڑائی کے لیے۔ یہ نماز کے بعد خبر ملے گی، اور سیدنا امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشترکہ جوائنٹ وینچر کریں گے، اور القدس کی سرحدوں پر یہ لڑائی ہوگی۔ اور جو مقام ہے القدس کے باہر، ایک مقام ہے، مقام لد، دال کے ساتھ ہے، اور آج بھی اسرائیل میں ایک شہر ہے باقاعدہ جس کا نام لڈ ہے، LOD، اور وہاں پر ایک ایئرپورٹ بھی ہے۔ تو گمان یہ پڑتا ہے کہ دجال پسپا ہو کر بھاگنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، ایک چھوٹا سا یوں سمجھ لیجیے قصبہ ہے اسرائیل میں آج بھی، اور آپ جا کے گوگل پہ سرچ کر لیں تو آپ کو مل جائے گا، لڈ، LOD لڈ۔ تو وہاں پہ ایئرپورٹ ہے، اور کافی بڑا ایئرپورٹ انہوں نے جیوز نے وہاں بنایا ہوا ہے۔ تو اٹ مینز اشارہ اس طرف ہے کہ وہ پسپا ہو کر بھاگنے کی کوشش کرے گا، اور عین مقام لد پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہاں وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اور لاسٹ پوائنٹ ضمن میں کہ جب دجال قتل ہو جائے گا تو اس کے بعد سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی خلافت 40 برس تک قائم رہے گی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہونے کے بعد اور تشریف لانے کے بعد 40 سال مزید جئیں گے۔ تو یوں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ایج مبارک، ٹوٹل جو ایج مبارک ہے وہ 80 ایئرز ہوگی، یہ لاسٹ پوائنٹ ہے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ بھی شادی فرمائیں گے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ایک صالح اور نہایت ہی متقی اور پرہیزگار خاتون سے شادی فرمائیں گے۔ تو یہ قرب قیامت کی حوالے سے 3 بڑی نشانیاں جن پر اکثر ہمیں کنفیوژنز رہتی ہیں، تو اس پر میں نے کوشش کی کہ نہایت ایکسپلینیشن کے ساتھ اور اوتھینٹسٹی کے ساتھ مستند طریقے سے گفتگو کی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، خطا ہو گئی ہو، تو وہ معافی دے، عطا فرمائے، اور ہمیں راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، تاکہ ہم خود بھی اور ہماری آنے والی نسلیں بھی حق پر رہتے ہوئے دجال کی بجائے سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کا حصہ بنیں۔ السلام علیکم۔